بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. محترم سامعین، یہ سورۃ ہود کی ہم نے 2 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، آیت نمبر 112 اور آیت نمبر 113۔ یہ دونوں آیات قرآن پاک کی عظیم ترین آیات میں سے ہیں، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہا کرتے تھے ما نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیۃ ہی اشد علیہ من ہذہ الآیہ۔ کہتے تھے عبداللہ بن عباس کہ نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام پر اس آیت سے زیادہ نبی کو فکر مند کر دینے والی کوئی اور آیت نازل نہیں ہوئی۔ یہ سوچئے کتنی اہم آیت ہے۔ کہتے ہیں ما نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیۃ ہی اشد علیہ من ہذہ الآیہ۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ نبی کو فکر مند بنا دینے والی آیت، نبی کو سب سے زیادہ فکر میں ڈال دینے والی آیت جو ہے یہی ہے۔ اس سے زیادہ فکر میں مبتلا کر دینے والی آیت پورے قرآن میں اللہ نے آپ پر نازل نہیں کی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں شیبتنی سورۃ ہود و اخواتها، سورہ ہود اور اس جیسی مضمون کی آیتیں جو ہیں، صورتیں جو ہیں، ہمیں بوڑھا بنا دیا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی اہم آیات ہیں۔ آج ہمیں غور کرنا ہے کہ ان آیات میں اللہ نے کیا بیان کیا اور کس چیز کی فکر آپ کو لاحق ہو گئی اس آیت کی نازل ہونے کے بعد کہ اس سے زیادہ فکر میں مبتلا کرنے والی کوئی آیت نہ اس سے پہلے نازل ہوئی نہ اس کے بعد میں نازل ہوئی۔ یہی 2-3 چیزیں آج سمجھنا ہے۔ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا تمام انبیاء کے واقعات اور نبیوں کی نافرمان امتوں کا تذکرہ اور ان کی داستانیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا
فاستقم کما امرت ومن تاب معک، فاستقم کما امرت ومن تاب معک۔ اے نبی، آپ دین پر اپنے رب کی عبادت اور اطاعت، اپنے رب کی عبادت اور اطاعت پر آپ ویسے ہی قائم رہیں جیسے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ دوستو، یہی کما امرتا کو سمجھنا ہے۔ فاستقم کما امرتا، اے نبی آپ استقامت یعنی دین پر سیدھے قائم رہیں، استقامت اختیار کریں۔ آپ اپنے رب کی عبادت اور اطاعت اور دین اور اس شریعت اسلام پر ویسے آپ قائم رہیں جیسے آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے۔ دوستو، یعنی ہمیں مسلمان بن کے رہنا ہے، ہم اللہ کی عبادت و اطاعت کریں گے اپنے مرضی سے نہیں، اپنے مرضی سے نہیں، بلکہ ویسے ہمیں مسلمان بن کے رہنا ہے، نبی کی عبادت اور اطاعت کرنا ہے اور مرتے دم تک اس پر قائم رہنا ہے، لیکن اپنی مرضی سے نہیں کہ ہم جیسے چاہیں ویسے زندگی گزاریں، جیسے چاہیں ویسے دین پر چلیں، جیسے چاہیں ویسے عبادت کریں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، دین اسلام کی پابندی کرنی ہے۔ کیسے؟ کما امرتا، اس طرح سے جیسے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ دو چیزیں سمجھو۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں دین پر قائم رہنا ہے، مرتے دم تک ہمیں مسلمان رہنا ہے، مرتے دم تک ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرنی ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں کچھ دن کبھی چھوڑ دیں، نہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت اور اطاعت کرنا ہے اور ہمیں اسلامی زندگی گزارنا ہے، اس شریعت کی روشنی میں گزارنا ہے جو شریعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کی جانب سے لے کر کے آئے تھے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ایک تو یہ ہے فاستقم کما امرتا، یہ دوسری چیز ہے جس کی پابندی کرنی ہے، یہ دوسری چیز ہے جس کی پابندی کرنا ہے، یعنی زندگی بھر اسلام پر عمل کرنا ہے، مرتے دم تک زندگی بھر اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنا ہے، شریعت کی پابندی کرنی ہے۔ یہ تو ایک چیز۔ دوسری چیز، کما امرتا، اللہ کی عبادت اور اطاعت اور شریعت کی پابندی اسلام پر چلنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، کسی کے رسم و رواج کے، زمانے کا ساتھ نہیں۔ کما امرتا، جیسے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، عبادت کرنی ہے ویسے جیسے رب نے حکم دیا ہے، شریعت کی پابندی کرنی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے، شریعت کی پابندی بھی کرنی ہے، دین پر قائم رہنا ہے اور وہ طریقہ بھی وہی اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اطاعت اور زندگی گزارنے میں اللہ نے جس کا حکم دیا ہے۔ دو چیزیں ہو گئی۔ ایسا نہیں کہ انسان جیسے چاہے عبادت کر لے، جیسے چاہے اسلام اپنا بنا لے، جیسے چاہے انسان زندگی گزارے اسلام کے نام پر، نہیں دوستو۔ کما امرتا، ویسے ہی جیسے اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے،
ہمیں نماز پڑھنی، عبادت کرنی ویسے جیسے اللہ رب العالمین نے ہمیں عبادت کا طریقہ اور اپنی اطاعت پر چلنے کا طریقہ ہمیں سکھلایا ہے، اس پر چلنا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور یہ دونوں چیزیں کہ ہمیں اسلام پر چلنا ہے، اللہ کی عبادت و اطاعت کرنا ہے، شریعت کی پابندی کرنی ہے، وہی عبادت بھی کرنی ہے مرتے دم تک، اور طریقہ بھی وہی اپنانا ہے جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو لے کر کے بھیجا ہے۔ عبادت اور اطاعت بھی ہو اور کما امرتا، اس طریقے پر ہو جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے اور شریعت نے ہمیں پابند کیا۔ ہم آزاد نہیں کہ جیسے چاہیں اسلامی زندگی گزاریں۔ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور جو لوگ کفر شرک چھوڑ کر کے اسلام لا کر کے آپ کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، دونوں، صرف نبی نہیں، نبی بھی، اور جو لوگ کفر شرک چھوڑ کر کے نبی پر ایمان لا کر کے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کیا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ کے ساتھی بن چکے ہیں، یعنی مسلمان۔ اب فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ، یہ چند جملے ہیں، ان میں جو پیغام ہمیں ملا دو چیزیں۔ نمبر ایک، اللہ کی عبادت اور اطاعت پر ہمیں قائم رہنا، ڈٹے رہنا ہے، مرتے دم تک زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے اطاعت و عبادت پر قائم رہنا ہے، اسلام و شریعت کی پابندی کرنا ہے، کتاب و سنت پر ڈٹے رہنا ہے، پہلی چیز۔ نمبر دو، وَمَن تَابَ مَعَكَ كَمَا أُمِرْتَ، اور اللہ کی عبادت اور اطاعت، اسلام پر چلنے اور شریعت کی پابندی کرنے میں آزاد نہیں ہے، ویسے ہی کرنے کے ہم پابند ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کما امرتا، جیسے ہم کو حکم دیا ہے۔ مثلا ایک مثال دیکھیں، اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، نماز کا پابند بنایا، 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کا حکم دیا، یہ تو ہے نماز کی پابندی ہے۔ نمبر 2، ویسے نماز پڑھنا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، رسول نے حکم دیا، کما امرتا، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ہمیں زکوٰۃ دینا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، بہت بڑا عمل ہے، لیکن ویسے جیسے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں طریقہ بتایا ہے، متعین کیا ہے۔ ایک چیز تو یہ کہ اللہ کی عبادت و اطاعت پر جینا اور مرنا ہے، اور عبادت اور اطاعت اپنی اور شریعت اور اسلام کی پابندی اپنی طرف سے نہیں، اپنی مرضی سے، ویسے ہی ہمیں کرنا ہے زندگی بھر جیسے اللہ اس کے رسول نے ہمیں سکھلایا ہے، جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ نبی کو حکم دیا، اور دوسرے نبی پر جو لوگ ایمان لائے مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ اے نبی کے امتیوں، نبی پر ایمان لانے والوں، نبی کی دعوت قبول کرنے والوں، تم کو بھی جیسے ہمارے لیے ہم نے نبی کو پابند کیا ہے، ایسے ہی تم کو بھی پابندی کرنی ہے کہ عبادت اور اطاعت اللہ کی کرو کما امرتا، لیکن جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ آزاد نہیں۔ مثلا ہمیں دین و اسلام و شریعت کی پابندی کرنی ہے، وہی عبادت ہوگی جیسے ہمیں حکم دیا گیا ہے، وہی شریعت اور وہی عبادت، وہی دینداری ہماری قابل قبول ہے جو کما امرتا کے مطابق ہو۔ اور اگر ہم نے بہت ساری عبادات کی، بڑی اطاعت کیا،
اسلام و شریعت کی بڑی پابندی کی، لیکن مرتے دم تک قائم رہے، لیکن ہم نے وہ طریقہ نہ اپنایا کما امرتا، جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، ہم نے وہ طریقہ نہ اپنایا تو ہماری کوئی عبادت قابل قبول نہیں، ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار نہیں بنیں گے۔ انسان ہم کے لیے ضروری ہے کہ کما امرتا پر پابندی کرے۔ اسی لیے جب کوئی انسان اللہ کی عبادت و اطاعت تو کرتا ہے، اسلام و شریعت کی پابندی کرتا ہے، لیکن کما امرتا، جیسے حکم دیا گیا ویسے نہیں، کوئی اور راستہ اپناتا ہے، تو وہ انسان بہت کچھ عمل کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہوگا، اس کا کوئی عمل نیک عمل نہیں ہوگا۔ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے اور کما امرتا سے اگر ہم نے انحراف کیا، راستہ بدلا، تو ہمارے سارے عمل بدعت ہو جائیں گے، محدثات ہو جائیں گے، اور سارے عمل ہمارے رائگاں ہوں گے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس طرح سے ہم نے نہیں کیا ہے، تو اس کا عمل قابل قبول نہیں، وہ مردود ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث، ان لکل عمل شرہ ولکل شرۃ فطرہ فمن كانت فطرته الى سنتی فقد ہدی ومن كانت فطرته الى غیر ذلک فقد ہلک۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ہر عمل کے لیے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ جذبہ ٹھنڈا کب ہوتا ہے؟ جب انسان اس کو عمل کر لے۔ تو عمل کرنے کے وقت جس شخص کا عمل ہماری سنت کے مطابق اپنے شوق و جذبے کو جو عمل کے لیے تیار ہوا، عملی جامہ پہنانے کے وقت اگر ہماری سنت کے مطابق ہے، کما امرتا کے مطابق ہے، تب تو ہدایت پر ہے، وہ عمل قبول ہے۔ اور اگر عمل تو کیا، شوق و جذبہ پیدا ہوا، لیکن عمل کرنے کے وقت اگر وہ طریقہ بدل گیا، کما امرتا پر عمل نہ کیا، سنت کے مطابق عمل نہ کیا، ہمارے بیان کردہ مقرر کردہ طریقے اور راستے کے مطابق نہ ہوا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عمل کرنے کے باوجود فقد ہلاک، ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اس پر انسان اگر غور کرے تو وہی چیز ہے جس کا حکم اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر اپنا فیصلہ جو سنا دیا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے اسلام کے علاوہ جو ہم نے اپنے نبی کو لے کر کے بھیجا، اس طریقے کے علاوہ کوئی اور اپنے لیے دین مقرر کرے گا، کوئی طریقہ مقرر کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کا کوئی اسلام اور دین قبول نہیں ہوگا، اس کی کوئی عبادت اور اطاعت قابل قبول نہیں ہوگی، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں بڑا نقصان اور خسارہ اٹھانے والا، یعنی جہنم کا مستحق ہو جائے گا۔ تو پہلی چیز فاستقم کما امرت ومن تاب معک، جیسے حکم دیا جا رہا ہے اسی راستے پر آپ چلیں، اور ویسے چلیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ آپ بھی اور آپ کے ساتھی جو ایمان والے ہیں وہ بھی، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک اللہ رب العالمین نے اسلام، عبادت، دستور اور نظام مقرر کیا، اور ساتھ ساتھ اس کا منہج بھی ہونا چاہیے، کیا؟ کما امرتا، آزاد نہیں ہیں، بلکہ ہماری عبادت اور اطاعت اور اسلام
ہمارا اسلام، ہمارا دین، اسلام پر چلنا، اسلام پر زندگی گزارنا سب ویسے ہو جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، رسول نے سکھلایا ہے۔ اس کا احتیاط، اس کا التزام بہت ہی ضروری ہے۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اس کو کہا جاتا ہے دوستو استقامت۔ استقامت ولا تطغوا، اور یہ ہے عبادت اور اطاعت۔ ولا تطغوا، آگے اللہ نے فرمایا اور خبردار ولا تطغوا، اور آگے نہیں بڑھنا۔ اللہ رب العالمین نے ولا تطغوا کے اندر ہمیں استقامت کے برباد کر دینے والی چیز کا حکم دیا، متنبہ کیا ولا تطغوا، اور جو ہم نے طریقہ عبادت کا، اطاعت کا، اسلام پر چلنے کا، شریعت کی پابندی کرنے کے لیے جو طریقہ ہم نے آپ کو مقرر کیا ہے مسلمانوں، اس کی پابندی کرنا، اس کے چھوڑ کر کے اس سے آگے نہ بڑھنا، اس سے تجاوز نہ کرنا۔ اللہ اکبر، یہ ولا تطغوا، اور جو ہم نے مقرر کیا ہے طریقہ اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ نافرمانی کرو، نافرمانی کرو، ان کی پابندی نہ کرو، آگے نہ بڑھ جاؤ۔ اس لیے بعض اہل علم نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولا تطغوا ولا تغلوا، یعنی اس سے آگے نہیں بڑھنا، اتنا ہی کرنا جتنا ہم نے کہا اور جیسے ہم نے کہا، اس کی پابندی کرنا، اس میں غلو کر کے اضافہ نہیں کرنا۔ ہم نے جو حکم دیا، جن چیزوں سے منع کیا، جس کا حکم دیا اس کو کرنا اور اتنا ہی کرنا جتنا حکم دیا ہے۔ وَنُهِيتُ وَنَهَيْتُ یا وَنُهِيتُ وَنَهَيْتُ، کیا مطلب؟ یعنی اور جن چیزوں سے ہم نے منع کر دیا ہے ان سے باز رہنا، ان کو کرنا نہیں۔ پتہ چل گیا استقامت کو ختم کرنے والی چیزیں دو ہیں، سمجھو پہلے۔ ایک تو یہ ہے کہ جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا آپ ان کو چھوڑ دیں، استقامت ختم ہو گئی۔ مثلا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا کہ زندگی بھر 5 وقت کی نماز، 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز کی پیروی کرو۔ اللہ نے حکم دیا 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو روزانہ 24 گھنٹے میں۔ اب اگر انسان سال بھر 5 نماز نہ پڑھے، 3 نماز پڑھے، 2 نماز پڑھے، 1 نماز چھوڑ دے، 2 نماز چھوڑ دے، یہ ہے استقامت باقی نہیں رہی۔ فاستقم، استقامت پر ہو، یہ پابندی نہیں ہوئی۔ انسان کا اسلام محفوظ نہیں رہا، دین محفوظ نہیں ہے، خلل آ گیا، نقص آ گیا، عیب آ گیا، اللہ نے جیسے حکم دیا ویسے عمل نہ کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اس پر قائم رہو، ڈٹے رہو، ویسی ادا کرو جیسے اللہ نے حکم دیا۔ نمبر 2، کبھی انسان استقامت سے محروم ہو جاتا ہے، شریعت کی تو بڑی پابندی کرتا ہے، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اس کو برابر کرتا ہے، لیکن جس چیز سے منع کیا ہے، جو حرام قرار دیا، اس سے باز نہیں آتا، ان کو چھوڑتا نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ بھی استقامت اور شریعت کی پابندی سے محروم ہے۔
یہ بھی فاستقم پر اس کا عمل نہ ہوا. تو جس طرح سے استقامت کا مطلب سمجھیں کہ اللہ نے جن چیزوں کو حکم دیا ان کی پابندی کریں اور جن چیزوں سے منع کیا ان سے باز رہیں. ان دونوں چیزوں کی پابندی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام استقامت ہے. اس لیے فرمایا وَلَا تَطْغَوْا وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا. جیسے اللہ نے حکم دیا اے نبی آپ اور آپ کے ساتھی، آپ کے اوپر ایمان لانے والے امتیوں کو چاہیے کہ جیسے اللہ نے حکم دیا ویسے عمل کریں، اسی پر قائم رہیں، اور جس کا حکم دیا عبادت و اطاعت کریں اسی پر قائم رہیں، اور جیسے ہم نے کہا ویسے عمل کریں. ولا ترکنوا، اور نافرمانی نہ کریں، برائیاں نہ کریں، حد سے تجاوز نہ کریں. جن چیزوں سے ہم نے روک دیا ہے، جو حدود قائم کا، اس سے تجاوز نہ کریں. جس کا حکم دیا اس کو کریں اور جس سے منع کر دیا اس سے باز رہیں. اور 24 گھنٹے اسلام کی جو پابندی ہے، جیسے اللہ نے سونے کا، اٹھنے کا، جاگنے کا، کھانے کا، پینے کا، ساری چیزوں کو حکم دیا، ایسے اسلام کی پابندی کریں. یہی وہ مطلب ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. إِنَّهُ، کیوں، یقیناً میرے بندو یاد رکھنا، إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. یقیناً تم لوگ جو کچھ کرو گے، کرتے ہو، کتنا کرتے ہو اور کیسے کرتے ہو، دونوں چیزیں یاد رکھو. جتنا ہم نے کہا، جو ہم نے کہا تم کتنا کرتے ہو اور کیسے تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی حساب سے تمہیں بدلہ بھی دے گا. انہو بما تعملون بصیر. جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی حساب سے تمہیں بدلہ دے گا. کوئی چیز تمہاری اللہ رب العالمین سے چھپی نہیں ہے. ایک چیز تو یہ ہو گئی دوستو، شریعت کی پابندی. اسی کو کہا جاتا ہے استقامت. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے، کہتے تھے فاستقم کما امرت ومن تاب معک. یعنی استقامت کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی اور اے مومنو، تم اللہ کے اوامر پر، یعنی جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کی پابندی کرو، جن چیزوں سے روک دیا ہے اس سے باز رہو. وَلَا تَرْوَغُوا رَوْغَانَ الثَّعَالِبِ، لومڑی کی چال نہ چلو. اسی چیز کا نام استقامت ہے. نبی علیہ السلام کے پاس دوستو فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر، جو رب نے بیان کیا، اس کو نبی علیہ السلام ایک جملے میں یا دو جملے سمجھے. پوری باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے کہا 2 جملے میں پھر وہ اللہ کے رسول نے بیان کر دیا ہے. صحیح مسلم کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث. مشہور صحابی ہیں سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا. میں نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، قل لی فی الاسلام قولا، آپ مجھے قل لی فی الاسلام قولا، دین میں، اسلام میں، میں مسلمان ہو گیا ہوں،
لیکن آپ مجھے کوئی ایک ایسی بات بتا دیں اسلام کی کہ لا اسأل عنہ احدا بعدک، پھر آپ کے بعد کسی اور سے ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ بڑا زبردست سوال تھا۔ یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، ہمیں کوئی ایک ایسی بات بتا دیں، نصیحت کر دیں دین کی، اسلام کی، کہ آپ کے بعد کسی اور سے ہمیں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے سفیان قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو، اعلان کرو کہ آمنت باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، یعنی ہم مسلمان ہو گئے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہم مسلمان ہو گئے، ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ ثم استقم، پھر اسی اسلام پر تم استقامت اختیار کرو۔ کیا مطلب ہے؟ دو جملے میں قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ ثم استقم، پھر اسی اسلام پر، ایمان پر قائم رہو، ڈٹے رہو، استقامت اختیار کرو۔ کتنا مختصر لیکن جامع معنی نصیحت۔ یعنی ثم استقم، جب مسلمان ہو گئے، اسلام لا لیے، تب اسلام پر چلو، اسلام پر ڈٹے رہو۔ اور اسلام پر کب تک تم قائم رہو گے، ڈٹے رہو گے؟ جب تک کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان کی پابندی کرو گے، اور جن چیزوں سے منع کیا ان سے باز رہو گے۔ یہ ہے خلاصہ استقامت۔ اللہ کے نبی نے ان کو استقامت کا حکم دیا کہ یہ استقامت ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر اس حدیث کو نقل کیا تو اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے، وہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ قل فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر۔ کتنی پیاری چیز۔ سفیان بن عبداللہ الثقفی کہتے ہیں، یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، آپ مجھے کوئی ایک اسلام دین بتائیں، دین کی کوئی نصیحت کریں کہ آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی نوبت نہ آئے، ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو آپ نے فرمایا قل، کہو ربی اللہ، ہم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، ہم نے تسلیم کر لیا، ہم نے اپنے رب کو، اللہ کو اپنا رب، اپنا مشکل کشا، حاجت روا، لینے والا، دینے والا، سب کچھ ہم نے اللہ کو تسلیم مان لیا، سب کچھ ہمارا اللہ تعالیٰ، اللہ کو تسلیم کر لیے۔ اب اسی کی عبادت، اسی کی اطاعت، اسی کی فرما برداری، جو اس نے کہا، ہم اپنے رب کے خلاف کرنے والے نہیں۔ قل ربی اللہ ثم استقم۔ پھر کہا انہوں نے، یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علی، یا رسول اللہ، اللہ اکبر، ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، ہم دین پر انشاءاللہ ڈٹے رہیں گے، لیکن ذرا آپ بتائیں ما اخوف ما تخاف علی، سب سے زیادہ آپ ہم لوگوں پر کس چیز کا خوف کرتے ہیں، کس گناہ کا، کس برائی کا خطرہ آپ کو ہے؟ وہ بھی عام نہیں، ما اخوف ما تخاف علی، یا رسول اللہ، بہت ساری برائیاں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ کس برائی کا خوف اور خطرہ میرے بارے میں آپ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان اس برائی میں مبتلا ہو جائیں گے؟
جو ہماری استقامت کو، ہمارے دین کو خراب کرنے والی ہے۔ آپ اپنی زبان مبارک کو پکڑے اور کہا ہاذا، سب سے زیادہ اللہ، سب سے زیادہ تمہارے اوپر مجھے جس چیز کا ڈر ہے وہ زبان کی برائی ہے۔ تمہاری دین، تمہاری استقامت، تمہاری شریعت، تمہارے عقیدے، تمہارے گفتار، تمہارے کردار، ساری چیزوں کو برباد کر دینے والی سب سے بڑی چیز جس کا مجھے خوف اور ڈر ہے تمہارے بارے میں، وہ تمہاری زبان کا ہے۔ اب آپ بتائیں، اسی زبان سے انسان شرک کرتا ہے، اسی زبان سے انسان کفر کرتا ہے، اسی زبان سے غیبت کرتا ہے، اسی زبان سے چغلخوری کرتا ہے، اسی زبان سے پتہ نہیں کتنی دل دکھاتا ہے، اسی زبان سے لعن طعن کرتا ہے، اور یہی زبان ہی پتہ نہیں کیا کیا کرواتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، مجھے سب سے زیادہ ڈر جس چیز کا ہے تم پر، جس گناہ کا، وہ زبان کا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو زبان کے گناہ سے محفوظ رکھے۔ تو دوستو، بات چل رہی تھی فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، تجاوز نہ کرو۔ ہم نے جیسے اے نبی، آپ اور آپ پر ایمان لانے والے ہمارے بندے دو چیزوں کی پابندی کریں، جیسے ہماری عبادت اور اطاعت کریں، اور ویسے کریں جیسے ہم نے حکم دیا ہے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو۔ ولا تطغوا، ہمارے بتائے ہوئے مقرر کردہ اصول اور ضابطے سے تجاوز نہ کریں، اس سے آگے نہ بڑھیں، نہ گناہ کریں، نہ برائیاں کریں، نہ غلو کریں، نہ بدعت ایجاد کریں، نہ دنیا بھر کے رسم و رواج، ہر چیز کو، ہماری عبادات اور اسلام کو محفوظ رکھیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح کے اندر، اور بہت سارے محدثین نے بڑی پیاری نصیحت نقل کی ہے۔ دوستو، اتنا یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ، آج بہت سارے لوگ دین کو، استقامت کو بہت مشکل سمجھتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو اتنا ہی حکم دیتا ہے جتنا اس کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ اسلام اتنا آسان ہے کہ اسلام پر چلنے کے لیے سب کو طاقت اللہ نے دی ہے، استطاعت دی ہے۔ تو نبی علیہ السلام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح بخاری کے کتاب الایمان میں ایک باب قائم کرتے ہیں، ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ باب ان الدین یسر، الدین یسر، کہ اے قیامت تک آنے والے مسلمانوں، یاد رکھنا، دین اسلام بہت ہی سہل اور آسان ہے۔ الدین یسر، یہ دین اسلام بہت ہی آسان ہے۔ دو مطلب ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اسلام سے پہلے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے، جتنی امتیں گزری ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا تھا، ان کی جو شریعت تھی اتنی آسان نہیں تھی جتنی آسان یہ نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت ہے۔ یہ اسلام اور یہ دین، یہ شریعت بہت ہی آسان ہے۔ الدین یسر، بہت آسان ہے۔ پہلی شریعتوں میں سختیاں تھیں، پہلی امتوں میں ان کے گناہوں اور برائیوں کی بنا پر اللہ نے کچھ سختیاں بطور سزا ان پر مقرر کی تھی، لیکن ہماری جو شریعت ہے دوستو، قرآن و سنت جو دین لے کر کے ہمیں پیش کرتا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، وہ آسان ہی آسان ہے بنسبت دوسروں کے دین کے مقابلے میں، دوسری شریعتوں کے بارے میں۔ نمبر 2،
اللہ رب العالمین نے، حدیث کا مطلب یہ ہے، اے لوگو دین آسان ہے، اسی آسانی کو تم باقی رکھو۔ دین تو آسان ہے، لیکن دین لوگ اپنے سے مشکل بنا لیتے ہیں۔ شرک، بدعات، رسم و رواج، باپ دادا کے طور طریقے، قوم اور برادری کے بہت ساری چیزوں کو اسلام میں داخل کر کے اسلام کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ یہ کہ اے لوگو دین تو ہم نے آسان بنایا، دین کو مشکل نہیں بنانا۔ اپنے رسم و رواج، اپنی بدعات، اپنے محدثات، باپ دادا کے رسم و رواج اور غیر قوموں کے طور طریقوں کو اسلام میں شامل کر کے خبردار دین اسلام کو مسخ نہیں کرنا، مشکل نہیں بنانا۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان الدین یسر، لوگو دین اسلام تو بہت آسان ہے، وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اور دین میں جو سختیاں پیدا کرے گا اور سخت اعمال اپنائے گا تو دین اس پر ایک دن غالب آ جائے گا، وہ تھک کر کے، عاجز آ کر کے، کمزور ہو کر کے چھوڑ دے گا۔ اسی لیے اللہ رسول نے چند چیزیں بیان کی۔ نمبر 1، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِینُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَیْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستو ہمیں 4 نصیحتیں کی ہیں، ان کو سمجھو۔ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِینُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَیْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَیہ السلام۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کو حکم دیا، دوستو وہ 4 باتیں سمجھو۔ نمبر 1، فَسَدِّدُوا، یعنی ہمیشہ تم سیدھے چلو۔ فَسَدِّدُوا، تم سیدھے چلو، سیدھے چلو۔ جن چیزوں کا حکم دیا ان پر عمل کرو، جن سے منع کیا ان کو چھوڑ دو، اور ہم نے جس چیز کا حکم دیا، جو ہم نے حکم دیا اس پر عمل کرو، اس کو ادا کرو ویسے ہی جیسے ہم نے تم کو حکم دیا۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، صرف اللہ کے سنو فَسَدِّدُوا میں اس کو بیان، فَسَدِّدُوا، تم سیدھے چلو۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، لیکن یاد رکھیں نبی کا فرمان بھی حقیقت میں اللہ کا فرمان ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارے نبی وہی باتیں بتلاتے ہیں جو اللہ فرماتے ہیں، جو ہم نبی کو وحی کے ذریعے حکم دیتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کیا اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ، اے لوگو عبادت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اسلام و شریعت کی پابندی کرو ایسے جیسے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ فَسَدِّدُوا، یہ پیارے نبی نے نصیحت کیا، فَسَدِّدُوا، تم سیدھے چلو۔ اللہ نے جو حکم دیا، جو شریعت آپ کے پاس ہے، اللہ اس کے رسول نے جو ہمیں سمجھایا، سکھایا، حکم دیا، اس کو سیدھے سادے جیسے اللہ اس کے رسول نے بتایا ویسے ہی عمل کرو، نہ اس میں گھٹاؤ، نہ بڑھاؤ، نہ اپنے مرضی سے ادا کرو، اللہ کی عبادت اور اطاعت بھی کرو، اور وہ طریقہ بھی اپناؤ جو طریقے مقرر کیا گیا ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا فَسَدِّدُوا، لوگوں سیدھے چلو اسلام پر، نہ ملاوٹ ہو، نہ کفر کی، نہ شرک کی، نہ بدعات کی، نہ باپ دادا کے رسم و رواج کی۔ فَسَدِّدُوا، بالکل سیدھے چلو، اعتدال کے ساتھ سیدھے چلو۔ وَقَارِبُوا، وَقَارِبُوا، اور
کوشش تو کرو، لیکن اگر بالکل سیدھا چلنے میں کوئی عذر ہے، کوئی رکاوٹ ہو گئی ہے، کوئی مشکلات آ گئی ہیں، کوئی مشکلات سامنے ہے جس کی بنا پر 100% ویسے نہیں ادا کر پاتے ہو جیسے ہم نے حکم دیا ہے، تو چھوڑ نہ دو، بلکہ وقاربو، قریب قریب چلتے رہو، اسلام اور شریعت کی پابندی کرتے رہو۔ اگر کوئی رکاوٹ ہے، بالکل 100% صحیح طریقے سے چلنا ناممکن ہو رہا ہے، تو تم کوشش کر قریب قریب چلو، جتنی رکاوٹ ہے قریب قریب چلو، رکاوٹ دور ہو جانے کے بعد پھر سیدھے راستے پر آ جاؤ، صراط مستقیم اپنا چھوڑ نہ دو۔ اگر کوئی مشکل ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن بالکل چھوڑ کے نہ بڑھ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرتے رہو اور قریب قریب چلو۔ وَأَبْشِرُوا، اور بشارت دو، ابشروا، تمہیں خوشخبری ہے، دین آسان ہے، 100% تمہیں ویسے ہی کرنا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا، نبی نے سکھلایا، لیکن اگر کسی رکاوٹ کی بنا پر نہ چل سکے تو قاربو، قریب قریب چلو گے، جتنی طاقت ہے اتنا کر لو گے تو ابشروا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے، تمہارے گناہوں کی مغفرت ہوگی اور تمہیں پورا پورا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی دے گا۔ وابشروا، 3 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 4، واستعینوا بالغدوۃ والروحہ وشیء من الدلجہ، واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من اور 3 اوقات ایسے ہیں جس میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت اور اجر و ثواب اور نیکیاں کرنے کا خاص خیال رکھنا۔ یہ 3 بڑے مقدس اوقات ہیں۔ اگر ان 3 اوقات میں جو بڑے خاص ہیں، عبادت اور اطاعت کے، ذکر اذکار کے، توبہ استغفار کے، اللہ تعالیٰ کے تقرب کے، اگر ان 3 اوقات کو صحیح معنوں میں استعمال کرو گے تو عام اوقات میں اگر کچھ کمی رہ گئی ہے تو اللہ اس کی تکمیل کر دے گا، اللہ اس کو پورا کر دے گا۔ اس لیے واستعینوا بالغدوۃ، صراط مستقیم پر، شریعت کی پابندی کرنے پر تمہاری اللہ تعالیٰ مدد بھی کرے گا، اجر و ثواب بھی دے گا، تمہارے نقائص اور خامیوں کو قبول بھی کر لے گا۔ وہ کیا وقت ہے؟ ایک تو غدوہ، صبح، نمبر 2 شام، بالغدوۃ والروحۃ، قرآن پر بالغدو والآصال ہے، صبح کا وقت، صبح کے وقت، والروحۃ، اور شام کے، صبح شام، یہ دونوں بڑے اہم اوقات ہیں دوستو۔ صبح اور شام یہ کھیل کود لہو و لعب میں ضائع نہ کرو۔ صبح شام، وشیء من الدلجۃ، اور رات کی کچھ دلجہ، تاریکی کے اندر، یہ 3 اوقات ہیں، صبح، شام اور رات کی تاریکی میں۔ ان 3 اوقات کا خاص خیال ہے کہ قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ان 3 اوقات میں عبادت کا، توبہ استغفار کا، ذکر اور اذکار کا، تسبیح و تہلیل کا بڑا تاکیدی حکم دیا۔ قرآن میں جگہ بجگہ ان 3 اوقات کا خاص خیال رکھنے کا حکم دیا گیا۔ ایک تو صبح کا وقت ضائع نہ جائے، نمبر 2 شام کا وقت، کچھ نیکیاں ہیں، ذکر اذکار ہے، دعائیں ہیں، ایک تو عام ذکر ہے، اور کتنی دعائیں ایسی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام صبح شام ان کی بڑی پابندی سے پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے امت کو ترغیب دلائی، رغبت دلایا کہ باقاعدہ ان اوقات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے مطابق ذکر اور اذکار کریں،
ہمارے اسلاف بہت دیر تک صبح شام بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت، توبہ، استغفار. ایک تو دوستو یہ صبح کا وقت ضائع نہ ہو، کھیل کود میں نہیں، ذکر اذکار میں کم سے کم مغرب اور فجر کے بعد ہی صحیح تھوڑی دیر بیٹھے رہو، ذکر اذکار، توبہ، استغفار کرو. شام کی دعائیں ہیں، صبح کی دعائیں ہیں، اور پھر قرآن ہمارے پاس ہے. توبہ، استغفار جتنا وقت نکال سکتے ہو، صبح، شام، وشیء من الدلجہ، اور رات کی کچھ تاریکی میں، اندھیرے میں، خاص طور سے تہجد کی نماز، توبہ، استغفار، سحر کا وقت، یہ بڑا محبوب عمل ہے. تو ان 3 اوقات کا خاص خیال رکھا جائے. جب ان 3 اوقات میں ہم خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے محبوب ہوں گے. اور 24 گھنٹے میں جو کچھ کوتاہیاں اور نیکیوں میں کچھ کمیاں رہتی ہیں، ان 3 اوقات میں ہم اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ساری تلافی ہو جائے گی. جو دن بھر میں 24 گھنٹے میں کچھ کوتاہی اور کچھ لاپرواہی ہو جاتی ہے، تو یہ ہے میرے بھائیو، اللہ رب العالمین فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک. استقامت. رمضان کے بعد بھی ہم ساتھیوں کو چاہیے کہ دین پر قائم رہیں، اسلام پر قائم رہیں، ڈٹے رہیں. جیسے برائیوں سے، گناہوں سے بچتے تھے، جیسے نیکیاں کیا کرتے تھے رمضان میں. رمضان تو چلا گیا، لیکن اسلامی احکام، عبادات، اجر و ثواب کے اعمال وہ باقی رہ گئے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان کا خیال رکھیں. اور اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا خبردار، یہ فاستقم، یہ دین چھوڑ کر کے، شریعت چھوڑ کر کے، ہمارے نبی کے لائے ہوئے احکام اور کتاب و سنت کو ترک کر کے ظالموں کی طرف، ظالموں اور گنہگاروں کی طرف مائل نہیں ہونا. اگر تم نے اس دین کو چھوڑ کر کے غیروں کے، کفار، مشرکین، یہود، نصارہ، ظالم اور فاسق، فاجر، برے لوگوں کی طرف مائل ہو جاؤ گے تو تم بھی عذاب نار کے مستحق بن جاؤ گے. اور جب تمہیں اس دین کے چھوڑنے کی بنا پر غیروں کے طور طریقے اور ان کی محبت کی بنا پر جو تم ان کے طرف مائل ہو گئے، ان کے طور طریقے کو اپنا رہے ہو، اگر بعد نہیں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی انہی میں شمار کرے گا. اور جب تمہارے اوپر اللہ عذاب نازل کرے گا اس جرم کی بنا پر، کیوں تم نے اللہ کو چھوڑا، نبی کو چھوڑا، صراط مستقیم کو چھوڑا، اسلام کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ کر کے جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، ان کے طریقے پر چلنے لگے، تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی ان میں شامل کرے گا. اور تمہارے اوپر اللہ عذاب کوئی نازل کرے گا، اللہ عذاب نازل کرے گا، تو کوئی تمہاری مدد کرنے والا کائنات میں نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. اور فاستقم کما امرت، ویسے ہی دین پر چلو، شریعت پر قائم رہو، میری عبادت اور اطاعت کرو، اسلام کی پابندی کرو جیسے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اپنے منمانی نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور ان آیتوں میں جو اللہ نے بیان کیا، ہم سب کو اس کو قبول کرنے، سیکھنے، سمجھنے اور غیروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.